رحمانیت کیسے لازم آ سکتی ہے؟ عبد ادھر سے بڑھا، معبود نے ادھر سے استقبال کیا تو کوئی فاصلہ نہ رہ گیا، بس 2 کمانوں کا فاصلہ تھا۔ یہ 2 کمانوں کا فاصلہ، اس کی معنوی جہت کیا ہے اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ ذات میں ماہیت میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ باپ باپ رہے گا، بیٹا بیٹا رہے گا، خالق خالق رہے گا، مخلوق مخلوق رہے گا، رازق رازق رہے گا، مرزوق مرزوق رہے گا، عبد عبد رہے گا، معبود معبود رہے گا۔ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق و اوصاف اپنے اندر پیدا کرو۔ محمد عربی وہ ذات گرامی ہے جس نے اللہ کے اوصاف اپنی ذات میں پیدا کرنا شروع کیے اور دامن طلب کو پھیلا دیا۔ پروردگار نے عطا کا سلسلہ جاری رکھا، جتنے اوصاف ان کی ذات میں سمو سکتا تھا سموتا چلا گیا، ان کی ذات گرامی بلند ہوتی چلی گئی۔ وہ کریم تھا، ان میں شان کرم پیدا کر دی، وہ رحیم تھا، ان میں رحمت پیدا کر دی۔ اس نے سب کچھ ان میں اوصاف اپنے پیدا کر دیے، مگر 2 وصف وہ تھے جو انقلاب ذاتی ممکن نہ تھا، وہ خالق تھا اور یہ مخلوق، وہ معبود تھا اور یہ عبد۔ اس لیے ممکن نہ تھا کہ عبد معبود بن جائے، ممکن نہ تھا کہ مخلوق خالق بن جائے۔ یہ 2 کمانوں کا فاصلہ باقی رہا اور باقی تمام فاصلے مٹ گئے۔ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق، محمد مخلوق ہیں، علی مخلوق ہیں، فاطمہ مخلوق ہیں، زہرا مخلوق ہیں، حسن و حسین مخلوق ہیں۔ انہیں خالق نہ کہیں، یہ نعرے نہ لگائیں، ادب سیکھیں، ان کا نام لینے کا ادب۔ اللہ بعد کو سزا دے گا، یہ خود پہلے سزا دیں گے۔ خدا کی وحدانیت پہ انہوں نے گردنیں کٹائی ہیں، جان دی ہے۔ وہ معبود ہے اور یہ عبد، لیکن اس کے بعد کا جو فقرہ ہے وہ قیامت کا ہے۔ او ادنا، اس سے بھی کم۔ ایک طرف تو میں نے کہہ دیا کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ فاصلہ مٹ نہیں سکتا، تو یہ اب کم کیا ہوا؟ وہ معبود ہے، یہ عبد ہے، فاصلہ مٹ نہیں سکتا، اب یہ کم کیا ہوا؟ کم صرف یہ ہے کہ اس نے معبود ہوتے ہوئے اپنی بندگی کے لیے ان کی بندگی کی شرط لگا دی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہ جہاں جہاں قرآن میں دیکھیے اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت تمام ہے۔ یہ جو اطاعت ہے یہ ہے وہ ادنا او ادنا او ادنا، کہ ان کی بندگی، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری دراصل الحق کی فرما برداری ہے، دراصل الحق کی فرما برداری ہے۔ بس ایک فقرہ کہہ کر گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ مقام او ادنا پہ پہنچے، یہاں جبرائیل بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، خالق ہے اور مخلوق ایک ہے، خالق بھی اور مخلوق بھی بس ایک ہے۔ اس منزل پر خلوت عشق و خلوت سرمدی میں گفتگو ہو رہی ہے، مگر گفتگو ہو رہی ہے۔ جب گفتگو ہوگی تو کسی زبان میں ہوگی، کسی لہجے میں ہوگی۔ جب پلٹ کے آئے اور کہا میں معراج پر گیا تھا اور گفتگو کر کے آیا ہوں، پوچھنے والوں نے پوچھا یہ روایت عبداللہ ابن عمر سے وارد ہوئی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ جناب یا رسول اللہ خالق سے گفتگو ہوئی تو کس زبان میں ہوئی، کس لہجے میں ہوئی؟ کہ خاطبنی ربی بلغت علی ابن ابی طالب، مجھ سے میرے رب نے علی کے لہجے میں باتیں کی۔
خاطبنی ربی فی لغت علی ابن ابی طالب. یہ روایت موجود ہے، اخطب خوارزم نے بھی یہ روایت لکھی. اور گفتگو ہوئی. یہ تو ابھی میں نے بتایا کہ لہجہ کیا تھا، یہ تو پتہ ہی نہیں چلا گفتگو کیا ہوئی تھی. معاملہ کیا تھا، بات کیا تھی، وہ راز کیا تھا جو وہاں تنہائی میں بلا کے کہا گیا. بس اب سکت نہیں ہے، بس ایک جملہ کہوں گا. آیت پڑھیے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، أَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. پھر وحی کی پروردگار نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنا چاہا. ماں کا کلمہ یاد رکھیے گا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اب جو کچھ بھی گفتگو ہوئی وہ ایک لفظ ماں میں سمٹ کے رہ گئی. اس دو حرفی کلمے کی وضاحت کون کرے، کس میں سکت ہے؟ دیکھیں قرآن مجید ہی میں کوئی اور اشارہ مل جائے تو شاید معاملہ حل ہو جائے. اب قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیجئے، دیکھیے کہیں پروردگار اس گفتگو کا حوالہ دیتا ہے یا حوالہ نہیں دیتا. جبرائیل ایک بار آتے ہیں، پیغمبر کی زندگی کا آخری سال ہے، حج کر کے پلٹ رہے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. بہت سی باتیں ہوئی تھی معراج میں، بڑے اخلاقی مواعظ ہیں، بڑی حکیمانہ باتیں ہیں، تفصیل ہے، روایات میں موجود ہے. ایک ایک جملے پر گفتگو ہو تو ایک عشرہ نہیں بلکہ سال بھر گفتگو ہو سکتی ہے، پوری عمر گفتگو ہو سکتی ہے. مگر اس تمام گفتگو میں جزو اعظم یہ بھی تھا کہ ختم نبوت پہ تمہیں فائز کیا ہے. اب کوئی وحی اس کے بعد نہیں آئے گی، اب جبرائیل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی. اب اپنے بعد وہ اہتمام کرنا کہ میرا پیغام ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ جائے، کسی اور کے ہاتھوں میں نہ دینا، اس کے ہاتھ میں دینا جو اہل ہو. اور رسول نے اعلان فرمایا بس اب وقت نہیں ہے، تمام ہو گئی مجلس. یہ معراج کی داستان وہ ہے، یہ معراج کا معجزہ وہ ہے جس کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو معراج جسمانی پیغمبر ختمی مرتبت کا انکار کرے وہ کافر ہے. فقط کفر، روایت کے الفاظ. کیوں کافر ہے؟ تکذیب قرآن لازم آتی ہے اس لیے کافر، تکذیب خدا لازم آتی ہے اس لیے کافر. صراحتاً قرآن کہہ رہا ہے خدا لے گیا، آپ کہہ رہے نہیں جسم نہیں گیا تھا. کس کا انکار کر رہے ہیں، کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ اس لیے امام صادق نے یہ تعبیر اختیار فرمائی ہے کہ جو معراج جسمانی کا منکر ہو وہ کافر ہے. اور ہمارے ائمہ نے نازک نازک موقع پر معراج کا حوالہ دیا ہے. بس ایک لفظ کہوں گا طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. معلوم ہے کس امام نے کہاں حوالہ دیا ہے؟ ہمارا چوتھا امام سید سجاد